اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلموا تسليما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اس درس میں ہم غزوہ حمراء الاسد کو ڈسکس کریں گے. قریش جب جنگ احد سے واپس ہوئے اور مدینے سے چل کر مقام روحا میں ٹھہرے تو یہ خیال آیا کہ تمام جنگ ہم نے لڑی، اللہ کے رسول اور ان کو تکلیف دی، ان کے صحابہ کو زخمی کیا، بعض صحابہ کو قتل کیا، اور اس کے بعد مدینے پر تو حملہ ہی نہیں کیا، نہ مسلمانوں کا مال غنیمت لوٹا، بلکہ اب واپس مکے جا رہے ہیں. تو یہ بات ان کو بڑی گراں گزری، تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی. اس میٹنگ میں یہ بات چل نکلی کہ اب چلو مدینے پر دوبارہ حملہ کرتے ہیں. تو امیہ بن خلف جو بدر میں مارا گیا تھا، اس کا بیٹا تھا صفوان بن امیہ، تو اس نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ مکے واپس چلو، محمد کے اصحاب جوش میں بھرے ہوئے ہیں، ممکن ہے کہ دوسرے حملے میں تمہیں کامیابی نہ ہو اور منہ کی کھانی پڑے، تو کیا عزت سے جانا تمہیں منظور نہیں ہے؟ تو یہ میٹنگ یہاں پہ چلنے لگی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ احد سے واپس تشریف لانے کے بعد اگلے ہی دن صبح کو رسول اللہ کا قاصد مدینے میں اعلان کر رہا تھا کہ مسلمان قریش کا پیچھا کرنے کے لیے روانگی کو تیار ہو جائیں، اور یہ کہ صرف وہی لوگ چلیں گے جو غزوہ احد میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے تھے. یہ ارادہ قریش کو ڈرانے اور مرعوب کرنے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تعاقب میں تشریف لا رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ مسلمانوں میں ابھی بھی طاقت و قوت باقی ہے اور قائم ہے، اور احد میں جو تکلیف مسلمانوں کو ہوئی ہے اس کے بعد مسلمانوں کی ہمت ہار نہیں گئے، مسلمان دوبارہ لڑنے کے لیے اب کھڑے ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ احد کے اگلے روز صبح کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جس کا نام تھا عبداللہ بن عوف. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہاں، میں اپنے گھر والوں سے ملنے گیا تھا، جب واپس میں فلاں مقام پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ قریش وہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو لشکر سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، یعنی مسلمانوں کے بڑے بڑے سردار بھی زندہ ہیں، اور نہ تو تم نے ان کا صفایا کیا، نہ تم ان کے شہر میں داخل ہوئے، نہ تم نے ان کی عورتوں کو باندی بنایا، ان کے بچوں کو غلام بنایا. تم نے کیا کیا؟ آؤ اب واپس لوٹ کے چلتے ہیں، مدینے پہ حملہ کرتے ہیں اور جو چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہوئی ہیں ان کو حاصل کرتے ہیں. پھر حضرت عبداللہ بن عوف نے بتایا کہ جب یہ ساری باتیں کفار مکہ اپنی قوم سے کر رہے تھے تو صفوان کھڑے ہوئے کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے لوگوں کی رائے سے اختلاف کیا اور کہا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مسلمان جو لشکر کے ساتھ نہیں تھے اب وہ بھی تم پہ حملہ آور ہوں، تو اب جو تم عزت سے واپس لوٹ رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری فتح شکست میں بدل جائے، تو خدا را مدینے کا رخ نہ کرو. حضرت نے جب حضرت عبداللہ ابن عوف کی یہ بات سنی تو کہا صفوان نے ان لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا ہے، حالانکہ وہ خود صحیح راستے پر نہیں. یعنی کہنے کا مقصد تھا کہ لوگوں کو تو صحیح بات بتاتا ہے لیکن خود ایمان نہیں لاتا، کیونکہ اصل میں ایمان لانا ہی صحیح راستہ ہے. اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور ان کو حضرت عبداللہ بن عوف کی دی ہوئی خبر سنائی. ان دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دشمن کا پیچھا کیجیے تاکہ وہ لوگ ہماری عورتوں اور بچوں پر حملہ آور نہ ہو سکیں. پھر جب حضرت صبح کی نماز سے لوٹے تو آپ نے لوگوں کو جوش دلایا اور حضرت بلال کو لوگوں میں یہ اعلان کرانے کا حکم دیا کہ رسول اللہ تمہیں دشمن کا پیچھا کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور یہ کہ صرف وہی لوگ اس وقت تعاقب میں چلیں گے جو کل جنگ احد میں شریک تھے، یعنی وہ جو منافقین پہلے کٹ چکے تھے اب وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. تو ایک اسپیشل اناؤنسمنٹ تھی. اچھا، حضرت جابر بن عبداللہ ایک واحد آدمی ہیں جو احد میں شریک نہیں ہوئے لیکن وہ غزوہ حمراء الاسد میں شریک ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت جابر بن عبداللہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں غزوہ احد میں اس لیے شریک نہیں ہو سکا تھا کہ میری 7 بہنیں ہیں اور میرے باپ نے مجھے ان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اور ایک روایت کے مطابق وہ کہنے لگے کہ میری 9 بہنیں ہیں. بہرحال جو کوئی بھی عدد ہو، تو انہوں نے کہا کہ میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ یہ مناسب نہیں
کہ گھر کے سارے مرد لڑنے چلے جائیں اور عورتیں پیچھے خالی رہ جائیں، تو اس لیے پیچھے تم ٹھہرو، میں لڑنے جاتا ہوں۔ تو اب چونکہ میرے والد شہید ہو گئے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو میرا شوق شہادت ہے، میرا جو آپ کے ساتھ غزوہ میں جا کے پارٹیسپیٹ کرنے کی امید ہے، جو خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو پوری کروں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اور ان کی بات کو سنتے ہوئے ان کو اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ بھی ساتھ چل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں تھا جو غزوہ احد میں شامل ہوا ہو اور وہ اس میں نہ ہو، یا نہ ہوا ہو اور اس میں ہو۔ اس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تو اجازت دے دی۔ بہرحال اسی طرح عبداللہ ابن ابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپروچ کیا اور کہا کہ مجھے بھی اجازت دے دیجئے، میں بھی چلنا چاہتا ہوں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اور ایسے تمام لوگوں کو یہ کہہ کے رد کر دیا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی چلیں گے جو احد میں ہمارے ساتھ تھے۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ اور جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا، جو لوگ ان میں نیکوکار اور پرہیزگار ہیں، ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور اس آیت کے ذیل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنے بھانجے حضرت عروہ ابن زبیر سے احد کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بھانجے، جب غزوہ احد میں اللہ کے رسول کو زخم لگے اور پھر جب کہ مشرکین میدان احد سے چلے گئے اور حضرت بھی واپس مدینے تشریف لے آئے، تو تمہارے والد زبیر اور ابو بکر کو ڈر تھا کہ کہیں مشرکین پھر پلٹ کر مدینے پہ حملہ نہ کر دیں۔ تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ کون ہے جو ہمارے ساتھ دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے چلتا ہے، تو اس پر مسلمانوں میں سے 70 آدمی تیار ہو گئے۔ ادھر حافظ ابن کثیر کی روایت بھی موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہمراہ الاسد میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 700 سے تھوڑی کم تھی۔ تو اب یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ بی بی عائشہ تو کہتی ہیں کہ 70 کھڑے ہو گئے، حضرت علامہ ابن کثیر 700 کے قریب کی تعداد بتاتے ہیں۔ تو اب ان دونوں باتوں میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے، علماء کرام نے اس کے اندر تفاوت پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بظاہر تو ایک اختلاف نظر آتا ہے، لیکن بی بی عائشہ کے کہنے کا مقصد تھا کہ جب حضرت نے کہا تو وہاں جتنے لوگ موجود تھے وہ 70 کے قریب تھے، وہ سب کے سب تیار ہو گئے، انہوں نے لبیک کہا۔ پھر جیسے جیسے باتیں پھیلتی رہیں، بنی عبد المشہل تک بات پہنچی، یا بنی ظفر تک بات پہنچی، یا دوسرے اوس و خزرج کے قبائل تک بات پہنچی۔ اب سب مدینے میں تو نہیں رہتے تھے، تو جیسا جیسا بات پہنچتی رہی، لوگ تیار ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ اسی لیے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ جب کبھی کوئی حدیث پڑھیں تو اس پر خود اپنی عقل لڑا کر فیصلے نہ کر لیا کریں، محض اس لیے کہ وہ حدیث آپ نے جو پڑھی ہے وہ بخاری میں ہے، وہ مسلم میں ہے، وہ سیاہ ستہ میں ہے، یا کسی اور کتب حدیث میں ہے، یا درجے کے اعتبار سے صحیح ہے، تو اس میں خود اندازے نہ لگایا کریں جب تک اس کی شرح نہ پڑھیں، جب تک اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ نہ سمجھ لیں، اپنی طرف سے چیزیں سمجھ کے لوگوں میں پھیلانا نہ شروع کر دیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف تو انسان غلط بات پھیلا رہا ہوتا ہے، دوسری طرف جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بات میں نے پھیلائی ہے وہ غلط ہے، تو پھر وہ نادم ہوتا ہے، پھر اس کو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ میں نے کس کس کو بتایا تھا، پھر یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس نے کس کس کو بتایا تھا، اور بات پھر کیا کی کیا ہو کے پھیل جاتی ہے۔ اس لیے احتیاط کیا کریں۔ اور صحابہ کرام کے زخموں کی کیا کیفیت تھی اس کا تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ یعنی بعض صحابہ کے جسموں پر تو 9 زخم تھے، جیسے کہ حضرت اسید بن خدیر اور حضرت عقبہ بن عامر۔ بعض کے 10 زخم تھے، جیسا کہ حضرت حراش بن سمہ، اور بعض کے اس سے بھی زیادہ تھے، جیسے حضرت کعب بن مالک۔ ایک صحابی تو ایسے تھے کہ جن کے بدن پر 70 سے بھی زیادہ زخم آئے تھے، وہ حضرت طلحہ بن عبداللہ تھے، ان کی ایک انگلی بھی کٹ گئی تھی۔ تو بہرحال صحابہ کرام میں ایسی بھی تھے جن کو 20 زخم آئے تھے، مثال کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ تو صحابہ کرام ان زخموں کی حالت میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ اچھا، بنی سلمہ میں سے 40 آدمی ایسے تھے جو زخمی ہوئے تھے۔ حضرت نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو فرمایا کہ اللہ بنی سلمہ پر اپنی رحمت نازل فرما۔ غرض اس موقع پر
جبکہ یہ زخمی صحابہ احد سے واپسی کے اگلے ہی دن حضرت کے حکم کی تعمیل میں پھر جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو اس وقت خود حضرت بھی سخت زخمی تھے اور اسی حالت میں صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی صورت یہ تھی کہ آپ کا چہرہ مبارک زرہ کی کڑیاں گڑ جانے کی وجہ سے زخمی تھا، چہرہ مبارک پر پتھر کا ایک زخم بھی تھا، اس کے علاوہ آپ کے سامنے کے 4 دانت ٹوٹ گئے تھے اور نچلا ہونٹ اندر کی طرف سے زخمی ہو گیا تھا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونٹ اندر سے پھٹ گیا تھا، اسی طرح جو آپ کا دایاں بازو تھا وہ بھی زخمی ہو گیا تھا جس پر ابن قمہ نے وار کیا تھا، پھر گڑھے میں گر جانے کی وجہ سے آپ کے دونوں گھٹنے بھی زخمی ہو گئے تھے۔ اور اس غزوے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گائیڈ حضرت ثابت ابن ضحاک تھے، اور یوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بڑھتے رہے اور یہاں تک کہ حمراء الاسد کے مقام پر پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ یہ حمراء الاسد جس جگہ کا نام ہے یہ مدینے سے کوئی 8 یا 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس ضمن میں 2 انصاری صحابہ حضرت عبداللہ اور حضرت رافع ان کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ زخمی تھے اور اس حالت میں پیدل ہی روانہ ہو گئے کیونکہ پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ راستہ چلتے جب ایک تھک جاتا تو دوسرے کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا۔ ہمارے لیے تو 8-10 میل کوئی فاصلہ نہیں ہے نا، ہم گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، 70-80 مائلز پر آور کی رفتار سے گاڑیاں چلاتے ہیں، حالانکہ سپیڈ لمٹ جو ہے وہ پوسٹڈ ہوتی ہے 55 مائلز پر آور، لیکن ہمارے تقوی کا تو یہ عالم ہے کہ اگر پولیس والا نہیں دیکھ رہا ہے تو ہم گاڑی بھگاتے رہتے ہیں، اور نظر ہوتی ہے روڈ پر کہ کہیں پولیس والا تو نہیں، گن لے کے کھڑا تو نہیں، سامنے والی جو گاڑی ہے اس کا پیر بریک پر ہے کہ نہیں، بریک پر ہے تو سارے بریک لگا دیتے ہیں، اور یہ تو خیال ہی نہیں ہوتا کہ پولیس والا دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب مسلمانوں کا یہ حال ہو کہ وہ بندوں سے زیادہ ڈریں اور خدا سے کم ڈریں تو پھر تو یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ بہرحال تو یہ دونوں چلے اور 8-10 میل کا فاصلہ تھا، اس کو طے کیا، زخمی بھی تھے، اور عشاء کا وقت مسلمان آگ جلا کے بیٹھے تھے کہ یہ دونوں صحابہ وہاں پہنچے۔ مسلمان پہرا دے رہے تھے تو ان کو ٹوکا، ان کو روکا، پہچان نہیں سکے، رات کا وقت تھا۔ اس رات پہرے پر حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر حضرت عباد ان دونوں کو لے کر حضرت کے پاس آئے، آپ نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ کوچ کے وقت کس لیے رک گئے تھے؟ ان دونوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ کوئی سواری نہیں تھی، ہم زخموں سے چور تھے، اس لیے یہاں پر پیدل چل کر آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی اور پھر فرمایا اگرچہ آنے میں دیر لگی مگر تم دونوں کو گھوڑے، خچر اور اونٹ ملیں گے، اگرچہ وہ تمہارے لیے اس سے بہتر چیز نہیں ہے، یعنی تمہارا جو عمل ہے اس سے یہ بہتر نہیں ہے، اس کا یہ بدل نہیں ہے، لیکن چونکہ تم نے یہ محنت کی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ عطا فرمائیں گے۔ یہ دونوں صحابہ کرام کا نام حضرت عبداللہ اور حضرت رافع تھا، یہ سہیل کے بیٹے تھے، اور جس کے لیے چلنا زیادہ دوبھر ہو رہا تھا وہ حضرت رافع تھے، اور جو ان کو اٹھا کر چلتے تھے وہ حضرت عبداللہ تھے۔ اس مقام پر مسلمانوں نے 3 دن قیام کیا، اور یہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت حکمت عملی اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات ہو جاتی تو صحابہ کرام کو کہتے کہ 500 جگہ پر آگ روشن کرو۔ اب اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ریئلسٹکلی اگر کوئی آگ کی فائر پٹ بنائی جائے تو کم سے کم وہ 8-10 لوگوں کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ 10 لوگوں کے لیے کافی ہوتی ہو اور 500 جگہ پر آگ جلائی جائے تو 500 ٹائمز 10 کتنے ہو گئے؟ 5000۔ دشمن کتنے تھے؟ 3000۔ اب 3000 کے اوپر جب ایک ایسا وقت آیا تھا کہ 700 سے جی چھڑا کے بھاگ رہے تھے، تو اب اگر وہ 700 5000 ہو جائیں تو ان 3000 پہ کیا گزرے گی، رائٹ؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسٹریٹجی کی کہ اگر کفار مکہ دور سے دیکھیں تو انہیں 500 آگ لگائے نظر آئے کہ یہ تو بھائی 5000 کا لشکر ہے، اس سے کون لڑے گا؟ ان کے دلوں پر روب پہنچے،
تو دشمن کے جاسوس جب چکر لگانے آتے تو وہ دیکھتے کہ اتنا بڑا لشکر ہے، واپس جا کے خبر دیتے کہ یار وہ تو بہت بڑا لشکر ہے، اور اس لیے ہم قریب بھی نہیں گئے، ہم تو دور ہی سے چکر لگا کے آ گئے۔ اچھا، حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ اس غزوے میں عام طور پر مسلمانوں کے ساتھ جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ کھجوریں تھیں۔ حضرت سعد ابن عبادہ اپنے ساتھ 30 اونٹ لے کر چلے تھے جو ہمراہ اسد تک پہنچ گئے۔ قربانی کے لیے جو جانور ساتھ تھے ان میں سے کسی دن 2 اور کسی دن 3 کاٹے جاتے۔ حضرت کا پڑاؤ تو ہمراہ الاسد میں تھا، لیکن قریش کا پڑاؤ مقام روحہ پہ تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ہمراہ الاسد میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے تو معبد خزائی نامی ایک شخص آپ سے آ کر ملا۔ یہ معبد بنی خزاعہ کا شخص تھا، اور بنی خزاعہ کے کچھ لوگ مسلمان تھے اور کچھ لوگ کافر تھے، اس لیے اس کی جو ہمدردیاں تھیں وہ مسلمانوں کی طرف تھیں۔ تو اور یہ سارا کا سارا قبیلہ جو ہے وہاں حضرت سے محبت بھی رکھتا تھا۔ غرض معبد نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کو غزوہ احد میں چوٹیں آئیں اور آپ کے صحابہ کرام کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ تو یہ سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا، بہت تکلیف ہوئی، اور ہماری آرزو ہے کہ اللہ آپ کی شان کو بلند فرمائے اور آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے۔ اس کے بعد یہ شخص یہاں سے اٹھا اور مکے کی طرف چل پڑا، تو راستے میں مقام روحہ سے گزرا۔ تو اس کو جب آتے ہوئے دیکھا نا ابو سفیان نے، تو اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ معبد ہے، یہ چونکہ مدینے کی راستے سے آ رہا ہے تو ضرور اس کی حضرت سے ملاقات ہوئی ہوگی، تو جاؤ اور اس کو بلا کے لے کے آؤ۔ تو ان لوگوں نے معبد کو اپروچ کیا اور معبد سے کہا کہ تمہیں ابو سفیان بلا رہا ہے۔ تو وہ ابو سفیان کے پاس آیا۔ تو ابو سفیان جب معبد سے ملا تو ابو سفیان نے معبد سے پوچھا کہ ما وراءک یا معبد یہ خبر تو سناؤ کہ پیچھے کیا حال ہے۔ معبد نے کہا ابو سفیان مت پوچھو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ تو غصے میں بیٹھے ہیں، اور اتنا بڑا لشکر تمہارے تعاقب میں لے کے آئے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے تو اتنا بڑا لشکر کبھی دیکھا ہی نہیں۔ میری مانو تو یہاں سے لوٹ چلو، یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے کہ تم اب ان سے لڑو، یہ تو تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تو ان سے لڑنے کی غلطی نہ کرنا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے واپس لوٹ چلو، کیونکہ اب ان کے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جو احد میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ جب معبد کے منہ سے بات سنی ابو سفیان نے تو بظاہر تو اس سے کہنے لگا کہ خدا تیرا خرابہ کرے، خدا تیرا خرابہ کرے کہ کیسی خبر لے کے آیا ہے اور کس قسم کی باتیں کر رہا ہے، لیکن دل میں ڈر گیا۔ لوگ معبد نے کہا خدا کی قسم تجھے یقین ہے کہ نہ ہو، میں نے تو اتنا بڑا لشکر پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور اچھا میری بات پہ یقین نہیں ہے نا تو ذرا اپنا گھوڑا آگے دوڑاؤ، تھوڑا سا آگے جاؤ گے تو تمہیں خود ان کی گھوڑوں کی پیشانیاں نظر آنے لگیں گی اور تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا بڑا لشکر ہے۔ ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ مدینے پر حملہ کریں گے اور ان بچے کچے لوگوں کو صفایا کر دیں گے۔ معبد نے کہا بھئی تمہاری مرضی ہے، جو چاہے کرو، لیکن میرا مشورہ مانو تو لوٹ چلو۔ پھر ابو سفیان نے دیکھا کہ وہاں سے کچھ لوگ گزر رہے ہیں جو بنی عبد القیس کے لوگ ہیں، تو اس نے ان لوگوں کو بلایا اور کہا کہ کس طرف کو جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا مدینے کی طرف جا رہے ہو تو تمہیں حمراء الاسد کے مقام پر کچھ لوگ ملیں گے اور ان کے سردار ہوں گے محمد مصطفیٰ، ان کا پوچھنا اور ان کو جا کر میرا پیغام دینا اور ان سے کہنا کہ ابو سفیان اسی راستے پر گامزن ہے اور ابھی مدینے کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے اور اتنا زبردست لشکر ہے، اور پیچھے سے اس کو اور مدد بھی آ گئی ہے، اور وہ تو بڑے غصے میں بھرے ہوئے ہیں اور وہ پھر اب حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو صفایا کر دیں گے۔ اور دوسری بات سنو، اس نے اس کے اونٹ کے اوپر کشمش کی بوری لا دی۔ ابو سفیان نے بنی عبد القیس کے سردار کے اونٹ کے اوپر کشمش کی بوری لا دی اور کہا کہ بھئی دیکھو یہ ہماری طرف سے تمہیں تحفہ ہے، اس کو تم مدینے میں جا کے بیچ دینا اور اس سے جو پیسہ ملے وہ تمہارا ہے، کیونکہ تم ویسی بھی مدینے تجارت کی غرض سے جا رہے ہو، تو یہ ہماری طرف سے تمہیں تحفہ ہے، ساتھ جاتے ہوئے پیغام دے دینا بس۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ تو وہ آگے نکلا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ بھئی ابو سفیان جو ہے وہ مجھے راستے میں ملا تھا اور یہ بات ہے۔
تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کا یہ پیغام سنا تو فرمایا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین سہارا ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ الذین قال لهم الناس، اور الذین سے مراد وہ لوگ ہیں جو بنی عبد القیس کے ہیں جو یہ خبر لے کے آئے ہیں۔ یہاں پہ پہلا ناس جو ہے وہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام سے کہا، صحابہ کرام کی جماعت سے کہا کہ ان الناسا، کہ وہ لوگ، یعنی ادھر لوگوں سے مراد کفار مکہ ہیں، کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تمہارے خلاف، سو فخشوہم، تو تم ان لوگوں سے ڈرو۔ تو بجائے اس کے کہ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ جتنی جماعت تھی وہ ان لوگوں سے خوف کھاتے، ہوا یہ کہ فزادہم ایمانا، اس بات نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور یہ ایسا جملہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہ کوئی مصیبت ہو، کوئی مسئلہ ہو، اس کا ورد کریں اور اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ یہ مسئلہ حل کر دے گا۔ کیونکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ وہ بات ہے جو حضرت حاجرہ نے کہی جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مکے میں چھوڑا اور واپس چلے گئے، اور حضرت عائشہ کہتی رہیں جب ان پہ تہمت لگائی گئی۔ صحابہ کرام نے کہا جب کبھی مصیبت آئی تو یہ تو وہ جملہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ تو ان تمام لوگوں کی مصیبتیں جب اللہ نے حل کی تو اتنا پاورفل جملہ ہے کہ تمہاری مصیبت کیسے حل نہیں کر سکتا۔ تو ضروری ہے کہ جب کبھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، کوئی غم ہو، کوئی فکر لاحق ہو تو اللہ سے سہارا پکڑو اور اس کا ورد رکھو۔ وضو ہے، نہیں ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہی ہمارا وکیل ہے، وہی ہم کو کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اور ان کے اس عزم و توکل کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگ واپس آئے اللہ کے انعامات اور ان کے فضل کے ساتھ، اور ان کو کسی برائی نے نہ چھوا۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور پیروی کرتے رہیے رضا الہی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ صاحب فضل ہے اور اللہ عظیم ہے۔ اور ابو سفیان کا اصل مقصد تو تھا کہ وہ مسلمانوں کو ہمراہ الاسد میں روکے رکھے اور پیچھے سے نکل جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہونا کہ مسلمانوں کو اگر یہ خبر ملے کہ ابو سفیان جو ہے وہ تو واپس جا رہا ہے تو مسلمان پھر اس کے تعاقب میں نکلیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بیٹھ کر 3 دن اس کا انتظار کیا، لیکن اس دوران میں ابو سفیان نے ساری چیزیں ریپ اپ کی اور مکے کی طرف کو بھاگ گیا۔ تو اس نے یہ جھوٹا پیغام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا تاکہ وہ یہاں سے فراری اختیار کر سکے۔ جب بنی عبد القیس کے ہاتھ ابی سفیان کا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا تو آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے ان کے لیے پتھروں کا ایک نشان مقرر کر دیا ہے، اگر وہ لوٹے تو اس نشان پر پہنچ کر وہ سب کے سب اس طرح نیست و نابود ہو جائیں گے جیسا گزری ہوئی کل کا دن۔ لیکن ابو سفیان آیا ہی نہیں اس طرف، وہ تو پیچھے کی طرف سے بھاگ گیا، اور اگر آتا تو اللہ تعالیٰ اس پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیتے۔ اچھا، اگر آپ کو یاد ہو تو ایک شاعر تھا جس کا نام تھا ابو عزہ۔ ابو عزہ جو ہے یہ بدر میں پکڑا گیا تھا، اور اس نے حضرت سے کہا تھا کہ بھئی آپ مجھے جانے دیں، میری بہت ساری بیٹیاں ہیں اور بڑی منت سماجت کی، میں غریب آدمی ہوں، میں فدیہ نہیں ادا کر سکتا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایسے ہی جانے دیا، لیکن اس کو عہد کرتے وقت اس کو رہا کرتے وقت اس سے ایک عہد لیا کہ تم آئندہ کبھی ہمارے خلاف جنگ میں نہیں آؤ گے اور کبھی کسی کو ہمارے خلاف ابھارو گے نہیں۔
تو یہ شخص نے عہد کیا اور یہ واپس مکے آ گیا. مکے آنے کے بعد اس نے لوگوں کے آگے بڑی ڈینگیں ماری کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹ بولا اور وہ پکڑ بھی نہ سکے. اور پھر اس کے بعد اس نے اس کو جناب امیہ کے بیٹے صفوان ابن امیہ نے تیار کیا کہ دیکھو تم کو میں پیسے دیتا ہوں اور تم جا کے لوگوں کو اپنے شعروں کے ذریعے بھڑکاؤ کہ لوگ جمع ہوں اور حضرت کے خلاف نکلیں. تو اس نے جناب بڑھ چڑھ کے شعر لکھے اور لوگوں کو بھڑکایا اور کہا کہ میں بدر میں شامل تھا اور ایسے ہوا اور ویسے ہوا اور لوگوں کو جوش آیا اور لوگ احد کے لیے نکلے. تو اس نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا. اچھا پھر جنگ جب شروع ہوئی تو جنگ میں بھی یہ اپنے شعروں سے اپنی فوج کو بھڑکاتا رہا کہ مسلمانوں کو میکسیمم نقصان پہنچے. تو وہاں پر بھی اس نے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا. پھر اس کو صفوان ابن امیہ نے کہا کہ اگر تو مر گیا تو پھر تیری بیٹیوں کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے. تو اس طرح کر کے اس نے اس کو ابھارا اور اس جنگ کے لیے تیار کیا اور یہ جناب وہاں پہ پہنچ گیا. تو اب ہوا یہ کہ ہمراہ الاسد میں جب کفار پہنچے تو وہ تو آگے نکل گئے، یہ پیچھے رہ گیا سوتا پڑا. تو جب مسلمان وہاں پہنچے تو اس کو پکڑ لیا. جب اس کو پکڑ لیا تو گرفتار کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائے. حضرت نے اس کو دیکھا تو پہچان لیا اور کہا کہ اچھا تم وہی ہو نا ابو عزا؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے چھوڑ دیجئے، مجھ پر احسان فرمائیے، میری بیٹیوں کی خاطر مجھے رہا کر دیجئے. میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی اس قسم کی حرکت نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم اب تیرے چہرے کو مکہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا. اب تو اپنی اس داڑھی کے ساتھ حجر اسود کے پاس بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں محمد کو دھوکہ دے کے آیا ہوں. تو نہیں کہہ سکے گا کہ خدعت محمد مرتین، میں 2 دفعہ محمد مصطفیٰ کو دھوکہ دے کے آیا ہوں، ایک بدر کے بعد اور ایک احد کے بعد. پھر آپ نے حضرت زید کی طرف توجہ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو حکم دیا کہ اس کی گردن مار دو. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے مخاطب ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جملہ فرمایا جو آج کافی مسلمانوں کو یاد ہے، لیکن اس کے پیچھے کا ریزن شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہے. اور یہ ایک ایسا جملہ تھا تو آج سے پہلے، اس دن سے پہلے کبھی عرب کی تاریخ میں استعمال نہیں کیا گیا تھا اور استعمال ہونے کے بعد عربی زبان کا ایک محاورہ بن گیا. آپ نے فرمایا ان المؤمن لا یلدغ من حجر مرتین، ایک مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ کبھی ڈسا نہیں جا سکتا. یعنی کہ ایک دفعہ تو یہ ابو عزا دھوکہ دے چکا ہے، اب دوبارہ دھوکہ نہیں ہوگا، کیونکہ مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا. اس کی وضاحت کرتے ہوئے بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک بار دھوکہ اٹھانے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ پوری طرح ہوشیار اور محتاط ہو جائے. یہ مثل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی دوسرے سے نہیں سنی گئی. اسی طرح جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے نکلے، غزوہ حمراء الاسد کی طرف روانگی کا فیصلہ فرمایا، تو اس وقت بنی اسلم کے 3 آدمیوں کو آپ نے دشمن کے تعاقب میں آگے روانہ فرمایا کہ جاؤ اور کچھ معلومات لے کر ہماری طرف واپس پلٹو. کیونکہ ایک لشکر کی رفتار اور 3 آدمیوں کی رفتار میں بڑا فرق ہوتا ہے اور فاصلہ بھی 8-10 میل کا تھا، کوئی زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا. تو بہرحال ان میں سے 2 آدمیوں کو دشمن نے حمراء الاسد کے مقام پر پکڑ لیا اور ان کو وہیں قتل کر کے ڈال دیا. جب حضرت وہاں پہنچے تو ان دونوں کی لاشیں ملی تو آپ نے دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کرا دیا. خیر بہرحال یہاں پہ 3 دن رکنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے واپس ہوئے اور جمعے کو داخل ہوئے، اور ٹوٹل ڈیوریشن جو آپ مدینے سے باہر رہے وہ 5 دن تھا. اچھا، جو کہ ہم اس واقعے کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ایک اور اس سے ریلیٹڈ واقعہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. حضرت عثمان کا ایک چچا زاد بھائی تھا معاویہ. یہ معاویہ بن ابی سفیان نہیں، یہ معاویہ بن مغیرہ ہے. حضرت عثمان کے والد عفان ہیں، عفان کے بھائی تھے مغیرہ، تو مغیرہ کا بیٹا ہے یہ معاویہ. اور یہی جو ہے نا یہ بنو امیہ ڈائنسٹی میں ایک بادشاہ تھے عبد الملک ابن مروان. تو یہ عبد الملک ابن مروان کے نانا تھے. تو بہرحال یہ مدینے میں داخل ہوئے، اور اب جب کہ مدینے میں داخل ہو گئے تھے تو بچنے کی کوئی صورت تو تھی نہیں سوائے حضرت عثمان کے گھر کے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت عثمان کے گھر پہنچ گئے اور وہاں جا کے پناہ لی. حضرت عثمان جب واپس لوٹے تو انہیں بتایا گیا کہ کوئی شخص ہے
جو آپ سے ملنے آیا ہے۔ تو حضرت عثمان جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ یہ تو ان کے چچا کا لڑکا معاویہ ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ معاویہ تم یہاں؟ اس نے کہا بس کیا کروں عثمان، اور تو کوئی جگہ نہیں تھی، اسی لیے تمہارے علاوہ تو کوئی اور میرا تھا نہیں، اس لیے میں یہاں آ گیا۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ یہ اچھی طریقہ ہے تمہارا پناہ لینے کا کہ تم خود بھی تباہ ہوئے اور مجھے بھی ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو معاویہ نے کہا کہ دیکھ میرے بھائی، کل تک تو تم سے زیادہ میرا ہمدرد اور خیر خواہ کوئی تھا نہیں، تو اس لیے میں نے سوچا تمہارے علاوہ پناہ دینے کے لیے کوئی بہتر گھر تو ہو نہیں سکتا، اس لیے میں تمہارے گھر آ گیا۔ اچھا، حضرت عثمان نے کہا کہ اچھا تم چھپ جاؤ، میں حضرت سے جا کر تمہارے لیے پناہ کی درخواست کرتا ہوں۔ تو چنانچہ وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو جب حضرت عثمان حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت حکم دے رہے ہیں صحابہ کرام کو کہ معاویہ بن مغیرہ جو ہے وہ مدینے میں موجود ہے اور آپ لوگ جائیے اور اس کی تلاش کیجیے۔ تو اب حضرت عثمان جو ہے انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ حضرت کو تو پہلے سے خبر ہو گئی ہے، بجائے اس کے کہ میں سفارش کرتا اپنے بھائی کی۔ تو لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈاتے حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے اور معاویہ کو پکڑ کے حضرت کی خدمت میں لے آئے۔ جب معاویہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گئے تو حضرت عثمان نے پھر سفارش کی کہ حضرت اس کو مہلت دے دیجئے، اس کو جانے دیجئے، یہ غلطی سے اس طرف کو نکل آیا ہے۔ تو حضرت عثمان کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ سے کہا کہ بھئی معاویہ بن مغیرہ، ہم تمہیں 3 دن کی مہلت دیتے ہیں، اگر 3 دن کے بعد بھی تم مدینے میں پائے گئے تو ہم تمہیں قتل کرا دیں گے۔ تو معاویہ نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 3 دن میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ لیکن معاویہ نے کیا یہ کیونکہ معاویہ کے دل میں تھا کھوٹ۔ تو معاویہ بن مغیرہ نے مدینے میں سکونت اختیار کر کے کوشش کی کہ مدینے کا کسی طرح بلو پرنٹ حاصل کیا جائے کہ مدینے کی گلیاں اور یہاں کے جو اہم مقامات ہیں کہاں پہ پناہ لی جا سکتی ہے اور حملہ کریں گے تو مسلمان کدھر ہوں گے۔ وہ چاہتا تھا کہ سارا بلو پرنٹ جو ہے وہ ابو سفیان کو جا کر دے، اور چونکہ ابو سفیان کے رشتہ دار تھے، اسی خاندان سے تھے، تو اسی طرح جو ہے جب ہم نیکسٹ ٹائم حملہ کریں تو ہم مدینہ سٹی پہ حملہ کریں، اور چونکہ ہم سٹی کی چپے چپے سے واقف ہوں گے تو ہمارے لیے ان سے مقابلہ کرنا بڑا آسان ہوگا۔ تو وہ جناب اسی انفارمیشن میں لگا رہا، یہاں تک کہ 3 دن سے زیادہ دن گزر گئے۔ اچھا، وہ اس چکر میں تھا کہ ابھی ہمراہ الاسد گئے ہیں مسلمان، بڑا مقابلہ ہوگا اور پھر لمبا چوڑی بات ہوگی، مسلمان آئیں گے نہیں آئیں گے، آئیں گے تو کیا حال ہوگا۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کو 3 دن سے زیادہ نکل گئے۔ اچھا، جب اس کو پتہ چلا کہ حضرت تو لوٹ آئے ہیں تو جناب یہ مدینے سے نکلا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہو گئی کہ یہ مدینے میں ٹھہرا ہوا تھا اور ابھی نکلا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جاسوس کا حال معلوم کرنے کے لیے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عمار ابن یاسر کو بھیجا اور ان سے کہا کہ جاؤ، اور انہوں نے اس کو مدینے کے باہر ایک جگہ جا لیا اور اس پر تیر چلایا اور اس کو قتل کر دیا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ان دونوں کو یہ کہہ کے روانہ کیا کہ جاؤ معاویہ بن مغیرہ کو ڈھونڈو، بلکہ یہ بھی ان کو بتایا کہ یہ تمہیں فلاں فلاں جگہ ملے گا۔ تو گویا مدینے سے کوئی 8 میل کے فاصلے پر ان کو یہ مل گیا، تو انہوں نے اس کو وہیں جا کر پکڑا اور قتل کر دیا۔ آخری بات، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ غزوہ حمراء الاسد کے اس لیکچر کو ریپ اپ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے احد میں خالد ابن ولید کو پسپا کیا، کیونکہ وہ مقام تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی پر چڑھ رہے تھے کہ ایک بلندی کے مقام پر پہنچ جائیں تاکہ صحابہ کرام آپ کو دیکھ لیں اور پہاڑی کی گرد جمع ہو جائیں۔ دوسری طرف سے خالد ابن ولید کوشش کر رہے تھے کہ وہ پہاڑی کے اوپر پہلے چڑھ جائیں، اور پہاڑی کے اوپر جو چڑھ جائے گا اس کو پھر ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج حاصل ہوگی، اور جو لوگ نیچے ہوں گے تو وہ ان کو ایزیلی کنٹرول کر سکیں گے، ایزیلی نقصان پہنچا سکیں گے۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چند لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور چوٹی کی طرف گئے اور اتنے تیر برسائے کہ خالد بن ولید مجبور ہو گئے کہ وہ چوٹی سے نیچے اتر آئیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی، جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا، کہ جو کفار مکہ تھے ان کے گھوڑے آرمرڈ نہیں ہوتے تھے، ان کے سپاہی آرمرڈ ہوتے تھے، تو لائٹ کیولری رکھتے تھے وہ تاکہ ڈیزرٹ میں ٹریولنگ آسان ہو۔ تو اس کی وجہ سے گھوڑوں کو بچانا بڑا ضروری ہوتا تھا، کیونکہ جب آپ چڑھائی چڑھ رہے ہوں اور گھوڑا زخمی ہو کے گر جائے تو سوار کو بھی گرا دے گا، سوار کو گرا دے گا تو بے شک آرمر پہنا ہو لیکن گردن ٹوٹ سکتی ہے، کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ گھوڑوں کو بچاتے تھے، اور تیر جو ہے وہ بہترین انکاؤنٹر تھا گھوڑوں کے خلاف۔ تو بہرحال جب انہوں نے پسپا کر دیا
تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہمت مت ہارنا اور رنج مت کرنا، اور غالب تم ہی رہو گے اگر پورے مومن رہے. انتم الاعلون. تو اس وقت تو وہ بات بڑی عجیب سی معلوم ہو رہی تھی کہ ابھی تو مسلمانوں کو شدید نقصان ہوا ہے، تو انتم الاعلون کیسے ہوا، وہ اعلیٰ کیسے ہوئے. اب غزوہ حمراء الاسد جب ہوئی تو آپ نے سنا اور پڑھا کہ کس طرح دم دبا کر مکے والے مکے واپس بھاگ گئے. تو جب دم دبا کر مکے والے واپس مکے بھاگ گئے، بجائے اس کے کہ واقع میدان میں اتر کے ایک دفعہ پھر لڑتے، حالانکہ وہ تعداد میں بہت تھے، تو یہ وہ بات تھی کہ انتم الاعلون، کہ مسلمان تم اعلیٰ رہو گے. تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ٹھیک ہے غزوہ احد میں تم لوگوں کو نقصان پہنچا، لیکن اس سے بالکل ریلیٹڈ جو غزوہ حمراء الاسد ہوئی، کیونکہ ابھی تک کفار مکہ واپس مکے نہیں گئے تھے اور نیا لشکر لے کے نہیں آئے تھے، تو دے آر ویری کوریلیٹڈ ورڈز. تو اس کے اندر ہوا یہ کہ وہ تو نکلے ہی نہیں مسلمانوں کے خلاف. تو اب اعلیٰ کون ہوا؟ تو اب اعلیٰ مسلمان ہوئے، کیونکہ دم دبا کر کافر بھاگ گئے، اس لیے مسلمان اعلیٰ ہوئے. تو وہ بات جو وہاں اتری تھی وہ حمراء الاسد میں پوری ہوئی. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.